اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج کافی طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر یہ معین کمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری آج کی نشست ہے 248 یعنی 248۔ اس طویل وقفے کی وجوہ دو ہیں، یعنی اسباب دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ پچھلے کافی عرصے سے میں ایک جلدی مرض میں مبتلا ہوں، جس سے چلنے پھرنے میں اور بولنے میں تو مشکل نہیں ہوتی، لیکن ہاتھ ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کیفیت سے کافی نکل آیا ہوں میں۔ اور دوسری یہ کہ اب عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو اس لیے ہمت بہت کم ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک ہمت ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں۔ میں آج ایک قابل اجمیری کے ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ قابل نے کہا تھا کہ اجل کی گود میں قابل ہوئی ہے عمر تمام۔ اجل کی گود میں یعنی موت کی گود میں ہماری عمر پوری ہوئی ہے۔ عجب نہیں کہ میری موت زندگی بن جائے۔ تو زندگی تو ہم نے موت کی طرح گزاری ہے، ہو سکتا ہے کہ موت جو ہے وہ زندگی بن جائے۔ تو زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا جو کہا تھا انہوں نے، تو تقریباً وہی کیفیت ہے اس عمر میں کہ کبھی طبیعت سنبھلتی ہے، بحال ہوتی ہے، موڈ اچھا ہوتا ہے۔ طبیعت بحال ہونے سے مراد خدا نخواستہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ موڈ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو بہرحال آج موڈ تھوڑا بحال ہوا ہے، تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا پروگرام بنایا۔ سب سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ میری زندگی میں پیشہ کہیں یا مصروفیت کہیں، اس کے دو رخ ہمیشہ رہے۔ میں ایک طرف اسکول کا استاد اور پرنسپل رہا، تو سمجھ لیجیے کہ تدریس میرا پیشہ کہیں یا مصروفیت کہیں، ایک وہ رہی۔ اور دوسرا میرا جو پیشہ یا مشغولیت کا ذریعہ وہ رہا، جسے آمدنی کا ذریعہ بھی کہہ سکتا ہوں میں، وہ صحافت تھا۔ تو یہ دو حوالے ایسے ہیں میرے کہ جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر کام آتے ہیں، اور لوگ بھی اس حوالے سے مجھ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو تعلیم کے حوالے سے یا تدریس کے حوالے سے میں نے جن لوگوں سے کچھ سیکھا اور جن سے بہت متاثر ہوا، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے زندگی میں سچی بات ہے کہ قابل تقلید مثال تھے، لیکن ہوا یہ کہ ان کو لوگوں نے یاد نہیں کیا۔ میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ جن لوگوں سے کچھ سیکھا ہے، متاثر ہوا، ان کو قلم کے ذریعے تاریخ کا حصہ بنا دوں۔ آئندہ کسی کو اگر ضرورت پڑی اور معلوم ہوا تو وہ ان شخصیات کو تاریخ کے گوشوں سے نکال کر ضرورت کے مطابق پیش کرتا رہے گا۔ آج میں جس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں وہ تعلیم کے شعبے میں کراچی میں کئی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے وہ استاد رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ ہیڈ ماسٹر رہے ہوں گے، پھر میرا جب ان سے تعارف ہوا اس وقت وہ ایجوکیشن آفیسر تھے، یعنی افسر تعلیمات تھے۔ تو ان کا نام تھا وسیع اللہ قدوائی۔ پھر اس کے بعد وہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن بھی بنے اور بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے چیئرمین بھی رہے۔ تو ہر حیثیت میں انہوں نے دیانتداری اور محنت اور خلوص کی مثالیں قائم کی، اور مجھے افسوس ہے کہ ان کے مرنے پر کسی نے کوئی تعزیتی اجلاس کیا، نہ کوئی ان کے بارے میں مضامین لکھے۔ بہرحال میں نے اپنا فرض ادا کیا اور وسیع اللہ قدوائی صاحب کے لیے ایک مختصر مضمون لکھا تھا، جس کا کچھ حصہ میں آج آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ شیکسپیئر مشہور انگریزی کا ڈرامہ نگار تھا۔ اس نے یوں تو ہر انسان کو اداکار اور ہر شعبہ زندگی کو اداکاری کی کا میدان قرار دیا تھا، لیکن پاکستان میں دو شعبے اس فن کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئے ہیں، ایک شعبہ سیاست اور دوسرا فلم اور ٹی وی کا میدان۔ اول ذکر شعبے میں ہیرو کی حیثیت سے کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والے کون
گانے والے کو ان کے چاہنے والے قائد عوام، فخر ایشیا اور تیسری دنیا کے رہنما کی حیثیت سے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کے دور میں صنعت و تجارت، تہذیب و تمدن، علم و ادب، اخلاق و کردار اور مذہب و ثقافت سب کو تباہ کرنے کا آغاز ہوا تو تعلیم و تدریس کا شعبہ ان کی دسترس سے کیوں کر باہر رہ سکتا تھا؟ چنانچہ انہوں نے اپنے دور اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ملک بھر کے تعلیمی ادارے 1 اکتوبر 1972 کو قومی ملکیت میں یعنی سرکاری تحویل میں لے لیے۔ اس کے بعد تعلیمی اداروں اور ٹی وی مراکز کے درمیان فرق مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور اساتذہ کو بھی سیاسی و فلمی اداکاروں کے روپ میں دیکھنا پسندیدہ قرار پایا۔ اس دور پرآشوب میں اہل علم و دانش کی جگہ اخلاق یافتہ لوگوں کو آگے بڑھانے اور سرکاری ذرائع ابلاغ و نشریات کی مدد سے قوم پر مسلط کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج بھی جاری ہے۔ چنانچہ ٹی وی پر دن رات ناچ گانے اور بیہودہ ڈرامے پیش کرنے والوں کو ذرا وقت اور موقع ملتا ہے تو وہ ارباب اقتدار کی مدح و خوشامد میں استعمال ہو جاتا ہے۔ ایسے میں کسی کو کیسے یاد رہے کہ تعلیم و تدریس کے شعبے میں نصف صدی تک خاموشی سے امانت و دیانت اور انتھک محنت کی روشن مثال قائم کرنے والا ایک شخص اپنی عادت کے عین مطابق چپکے سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ لاکھوں طلباء و طالبات ہزاروں تعلیمی اداروں کے لیے بیش بہا خدمات انجام دے کر اس دنیا فانی سے کوچ کر جانے والی اس عظیم ہستی کی جدائی کو ریڈیو ٹی وی تو کیا محسوس کرتے، اخباری دنیا میں موجود ان کے شاگردوں نے بھی ان کے بارے میں چند سطری خبر سے زیادہ کچھ شائع کرنا ضروری نہ سمجھا۔ میرا ان سے کوئی خونی یا خاندانی رشتہ تھا، نہ علاقائی و نسلی یا لسانی تعلق۔ بس اتنا تھا کہ زبردستی سرکاری ملازمت میں آنے کے بعد تعلیم کے شعبے میں ایک عرصے تک ان سے افسر و ماتحت کے مراسم رہے، اور وہ بھی بہت زیادہ قریبی نہیں بلکہ ایک حد اور فاصلے سے، لیکن ان میں اخلاق، وفاداری، دیانت اور اپنے کام سے لگن کی جو اعلیٰ صفات نظر آئیں، ان کے انتقال کی خبر کے بعد ان خوبیوں سے نئی اور پرانی نسلوں کو آگاہ کرنا میں ان کا حق اور اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ ایک روز سرکاری مراسلے کے ذریعے انہوں نے آگاہ کیا کہ میں تمہارے علاقے کا افسر تعلیمات مقرر کیا گیا ہوں۔ واضح رہے کہ اس وقت میں ایک اسکول کا پرنسپل تھا۔ اگر اسکول کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے مل کر حل کرایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے خود دعوت دی۔ کراچی کی دور افتادہ بستی کورنگی میں خدمت خلق کے جذبے سے قائم ہونے والا ملت سیکنڈری اسکول، اس کے قومی ملکیت میں آنے کے بعد بھی مجھے وہاں ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے فرائض کی انجام دہی پر مجبور کیا گیا تھا۔ چنانچہ خدمت ہی کے جذبے کے تحت میں ان کے دفتر میں حاضر ہوا، جو اس وقت لائنز ایریا میں تھا، اور میں نیا اس جال میں پھنسا تھا، یعنی سرکاری ملازمت کے جال میں۔ عمر کم، قد چھوٹا، دیکھنے میں ایک لڑکا سا، میری باتیں سنتے ہی صاحب کو غصہ آ گیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ آپ کو یہ مسئلہ پیدا کرنے کو کس نے کہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے نہایت صبر و سکون سے ان کی ڈانٹ سنی اور اپنا بریف کیس بند کرتے ہوئے جانے کی اجازت طلب کی تو وہ نرم پڑ گئے۔ میں نے عرض کی کہ یہ مسئلہ میرا پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اسکول کی نجی ملکیت کے دور کا ہے۔ آپ نے خود چٹھی لکھ کر بلایا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب آپ ناراض ہوتے ہیں تو میری بلا سے یہ مسئلہ حل ہو یا نہ ہو،
آپ کو حیرت ہوگی کہ میں یہ بات، یقین مانیے میں بالکل غصہ جب آتا تھا اور غلط بات کوئی کہتا تھا تو میں اسی طرح چاہے بڑے سے بڑا افسر ہو گفتگو کرتا تھا، تو حل ہو یا نہ ہو میری بلا سے۔ پھر انہوں نے بڑی شائستگی سے مجھے تحریری درخواست کے لیے کہا، مجھے انہوں نے کہا میاں ناراض کیوں ہوتے ہو، مجھے یہ لکھ کر دو اپنا مسئلہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا میں دیتا ہوں۔ میں نے اسی وقت انگریزی میں ایک درخواست لکھ کر ان کی خدمت میں پیش کر دی اور اپنے اسکول چلا آیا۔ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی، جو شروع میں تلخ لیکن بعد میں بہت اچھی ہو گئی۔ ایک روز وہ حسب عادت اسکول شروع ہوتے ہی معائنے کے لیے پہنچ گئے۔ ان کی عادت تھی، وہ یا تو اسکول شروع ہونے کے وقت پہنچتے تھے معائنے کے لیے یا اسکول ختم ہونے کے وقت، تاکہ پتہ چلے کہ اسکول کس طرح شروع ہوا اور کس طرح ختم ہوا۔ تو انہوں نے اسکول پہنچ کر، ہمارے ملت سیکنڈری اسکول کورنگی نمبر 2 پر پہنچ کر پوچھا کہ ہیڈ ماسٹر کہاں ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ وہ اسکول میں موجود نہیں ہے، چنانچہ وہ براہ راست کلاسوں کی جانب چلے گئے۔ پہلے کمرے میں استاد سے پوچھا کہ آپ کب سے ملازمت میں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اسکول کے سرکاری تحویل میں آنے کے بعد 2 شفٹوں میں کام کرنے والے اساتذہ کرام چلے گئے، اس کی وجہ سے ملت اسکول میں اساتذہ کی اچانک کمی ہو گئی۔ تو ہیڈ ماسٹر نے اپنے دوستوں سے مدد طلب کی۔ ہم 4 افراد اس وقت یہاں بلا معاوضہ خدمات انجام دے رہے ہیں، جب تک حکومت اپنے اساتذہ نہ بھیج دے تو اس وقت تک ہم کام کرتے رہیں گے۔ ہیڈ ماسٹر کی غیر موجودگی میں تعلیم جاری رہنے کا یہ عمل ان کے دل پر ایسا نقش ہو گیا کہ وہ ہیڈ ماسٹروں کی اکثر میٹنگوں میں اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ میرے کام کی قدر کرنا ان کی عظمت کردار کی دلیل تھی۔ وہ خود اس قدر فرشناس اور ذمہ دار تھے کہ بیشتر اسکولوں کے بارے میں معلومات ان کی ڈائری میں ہمہ وقت موجود ہوتی تھی۔ دیانتدار اتنے کہ سرکاری گاڑی کو صرف سرکاری فرائض اور اسکولوں کے معائنے کے لیے استعمال کرتے دیکھا ہے۔ مجھ سے ایک نہایت قناعت پسند اور ایثار پیشہ ساتھی جو ہمارے اسکول میں استاد تھے، ان کا نام ایثار محمد تھا، شاعر کی حیثیت سے وہ مہر فوقی بزاجینی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ بتایا کہ اتنے بڑے افسر کو لائٹ ہاؤس کے قریب لنڈا بازار سے پرانے کپڑے خریدتے ہوئے میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ چاہتے تو اپنے اعلیٰ مناصب کی بنیاد پر دولت کے انبار جمع کر سکتے تھے، لیکن حلال کی روزی سے 2 وقت کی روٹی، اہل و عیال کی کفالت، بسوں میں سفر اور پرانے کپڑوں کا استعمال ہی ان کے لیے ممکن تھا۔ یعنی جو واقعی رزق حلال کماتا تھا اس زمانے میں بھی، تو گریڈ 17 کا 18 کا افسر بھی صحیح معنوں میں گھر نہیں چلا سکتا، سوائے اس کے کہ کوئی بے ایمانی کرے اور کھائے پیے۔ تو یہ اتنے دیانتدار تھے کہ میں نے بتایا کہ پرانے کپڑے استعمال کرتے تھے، بسوں میں سفر کرتے تھے، اور سرکاری گاڑی کا سارے افسران استعمال کرتے تھے اپنے ذاتی اور گھریلو کاموں کے لیے، لیکن انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا۔ یہ دفتر میں گاڑی چھوڑ کر بس سے گھر جاتے تھے، پھر دوسرے دن بس کے ذریعے دفتر آتے تھے، پھر وہاں سے گاڑی لے کر معائنے کے لیے اسکولوں کے جو بھی کام ہوتے تھے سرکاری، اس کے لیے سفر کرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی مانند وہ بھی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور ساتھ کچھ نہ لے گئے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایمان و یقین اور دیانت و محنت کا جو سرمایہ ان کے ساتھ گیا ہے، وہی ان کے سفر آخرت میں بہترین زاد راہ ثابت ہو رہا ہوگا۔ یہ تھے ایک نیک نفس اور مجسمہ اخلاق جناب وسیع اللہ قدوائی۔ میں پھر ان کا نام دہرا رہا ہوں، جناب وسیع اللہ قدوائی۔ ان کے شاگرد اگر آج بھی مختلف شعبوں میں ہیں تو ذرا شرم کریں اور ان کو یاد رکھنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کریں۔ سابق افسر تعلیمات، ناظم تعلیمات اور صدر ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی، یعنی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن، بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن۔ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے،
اور بلندی درجات سے نوازے، میں ان کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔